ایک ایک عورت چار چار کو دوزخ میں لے کے جائے گی. ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہوگی پر 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم لے کر جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت دنوں کے بعد میں آپ کے پیش خدمت ہوا ہوں. کچھ وجہیں تھیں جن کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں آ پا رہا تھا، لیکن الحمدللہ ابھی میں آپ کے سامنے ہوں. آج میں جو تحقیق پیش کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک روایت بڑی مشہور ہے اور بہت زیادہ ہمارے ہاں کے خطبہ حضرات اس کو عام کیے ہیں اور بیان کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. جی، ہمارے ہاں کے بہت سے خطبہ حضرات، بہت سے مقررین نے اپنے تقاریروں میں یہ بیان کیا ہے اور اس کو حدیث کہہ کے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے ساتھ ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی. آیا جو یہ بیان کرتے ہیں یا بیان کیا جاتا ہے یہ درست ہے یا نہیں، اور یہ حدیث ہے یا نہیں، اس پر میں تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا. انشاءاللہ میں قرآن مقدس سے دلائل دکھاؤں گا، میں حدیث مبارکہ بھی پیش کروں گا، میں فتاویٰ بھی بتاؤں گا، دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن اس سے پہلے دلیل کے طور پر میں چند ویڈیو کا جو کلپ ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ پہلے اس کو سماعت فرمائیے اور غور سے سماعت فرمائیے اور دیکھیے یہ حدیث کہہ کے بیان کر رہے ہیں. کیا ان کا حدیث کہہ کے یہ بیان کرنا درست ہے اور یہ حدیث ہے یا نہیں؟ پہلے آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں. میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہوگی پر 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا، اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا، شوہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. وہ بیٹا جو کہتا تھا نا 1.25 لاکھ کا موبائل لینا ہے تو اماں نے گھر کے اندر محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. پھر سن لو، باپ کو، بیٹے کو، خامن کو اور بھائی کو. ٹھیک ہے، ایک ایک عورت 4 4 کو دوزخ میں لے کے جائے گی. ہاں، ایک ایک عورت 4 لوگوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی. پہلے باپ کو لے کے جائے گی، پھر بھائی کو لے کے جائے گی، پھر شوہر کو لے کے جائے گی، پھر بیٹے کو لے کے جائے گی. ایک ایک عورت 4 4 کو دوزخ. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، سخت حدیث پیش کر رہا ہوں. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم لے کر جائے گی. اس پر استغفر اللہ کہنے والا ہے، اللہ معاف فرمائے. یا رسول اللہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے کے جائے گی، وجہ فرمائے 4 مرد کون ہیں؟ پہلا والد ہوگا، دوسرا اس کا بھائی ہوگا، تیسرا اس کا خاوند ہوگا، چوتھا اس کا بیٹا ہوگا. ایک بے عمل عورت اپنے 4 محرم مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی، خاوند کو، والد کو، بھائی کو اور بیٹے کو، کہ اللہ یہ خود نیک بنے مگر مجھے تو نیکی سے یہ انہوں نے کبھی پریشرائز نہیں کیا تھا، ذرا کھانے پینے میں اونچ نیچ ہوتی، مجھے شیر کی آنکھ سے دیکھتے تھے، میں ڈر کے مارے کام کو ٹھیک کرتی تھی مگر میں نمازیں ادا کرتی تھی، میں بیٹھ کے تقریر. جی، آپ نے سنا، یہ روایت ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے. اس کو ہمارے ہاں کے بڑے خطبہ نے بیان کیا ہے، بڑے بڑے مقررین نے بیان کیا ہے. اب آئیے اس پر تحقیق کرتے ہیں. دیکھو، اس کو کچھ ہمارے ہاں کے خطبہ حضرات نے اس کو حدیث کہہ کے بیان کیا، اور جو کہ یہ حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں پر نہیں فرمایا ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. اور اگر آپ اس بات کے مدعی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ہے، تو میرا ڈسکرپشن باکس میں، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہمارا واٹس اپ نمبر ہے. آئیے ہمارے واٹس اپ پر ہمیں دلائل دیجیے. لائیے کسی مستند کتاب سے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث دکھائیے. اگر آپ نے یہ صحیح سند کے ساتھ اور مستند کتاب میں دکھا دیا تو واللہ، اللہ کی قسم، میں توبہ کروں گا. ایک ویڈیو بنا کر توبہ کروں گا اور اس بات سے میں اپنی اس بات سے رجوع کروں گا اور اس بات کا اعلان کروں گا کہ ہاں یہ حدیث ہے. دیکھیں، اس سے ایک تو فائدہ ہوگا، عوام کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، یا تو میں غلط ہو جاؤں گا یا تو آپ غلط ہیں. لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چلیں میری بات نہ سنیں، کم از کم اپنے مطالعے کو اور وسیع کریے، علماء اکرام سے رابطہ کریے اور پوچھئے کہ یہ حدیث تھی، حدیث ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے. آئیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 106 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2 اور بہت سے کتب میں موجود ہے یہ حدیث، بہت سے ترک سے یہ حدیث مروی ہے، روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کی، جس کسی نے میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بات میں نے نہ کہی، نہ میں نے بتائی، اور کسی نے اپنی طرف سے وہ بات کسی کے سامنے بیان کر دی کہ میں نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو حدیث کہہ کے بیان کر رہے ہیں وہ اس حدیث کو پہلی بات دکھائیں کہ یہ حدیث ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق ان پر کتنی بڑی وعید ہے۔ سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے میری طرف جھوٹی بات نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ سچوں کے سچے بتا رہے ہیں، ہمارے نبی سچوں کے سچے ہیں، سب سے سچے ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں اب ان کی بات بھی نہ مانی جائے گی؟ اگر یہ حدیث آپ نے کہہ کے بیان کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری حدیث دکھائیں، حدیث کہاں پہ ہے یہ؟ اور اگر آپ نے حدیث دکھائی تو میں اپنی اس بات سے رجوع و توبہ کروں گا تاکہ میرے اور میرے جیسے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے مطالعے میں بھی یہ آ جائے کہ یہ حدیث ہے، اور میں اس سے توبہ و رجوع کروں گا اگر آپ نے مستند کتاب سے صحیح سند کے ساتھ دکھایا تو، ورنہ آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیں بہرحال اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس سے ایک آیت دکھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 164 نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کوئی بھلائی کی وہ اپنے لیے ہی بھلائی کی، جس نے دنیا میں کچھ کمایا، بھلائی کری یا برائی کی، اپنے لیے ہی کی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اللہ فرماتا ہے کہ بوجھ اٹھانے والی جان، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی بروز قیامت۔ سمجھ رہے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور یہ کہاں کی بات ہو رہی؟ قیامت کی بات ہو رہی۔ قیامت میں کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح کلام موجود ہے آپ کے سامنے۔ چلے جامع ترمذی کی حدیث دیکھیے، میں آپ کے سامنے لگایا ہوں جامع ترمذی کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جرم کیا اس کا وبال اسی پر ہے۔ آپ پڑھیں یہ حدیث، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے کوئی جرم کیا وہ اسی کا وبال اسی پر ہے، کسی دوسرے پر نہیں دیا جائے گا۔ اور باپ کے جرم کا مواخذہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا، اور بیٹے کا جرم کا مواخذہ باپ سے نہیں لیا جائے گا، یعنی سب اپنے اپنے ذمہ دار ہوں گے۔ واضح حدیث موجود ہے۔ اور ایک حدیث دیکھیں سنن ابن ماجہ کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی بھی ماں کا جرم اس کے بیٹے سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ میں لفظ باللفظ نہیں پڑھ رہا ہوں، لفظ بالمعنی بتا رہا ہوں، آپ حدیث دیکھیے، پڑھیے، سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کسی کے یعنی جس عورت نے یعنی جس ماں نے کوئی جرم کیا اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو مواخذہ ہے وہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا، اس کا حساب بیٹے سے نہیں لیا جائے گا، ماں سے ہی لیا جائے گا۔ اور یہاں پہ کیا کہا گیا تھا؟ ایک عورت جو ہے وہ اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اس میں بیٹا بھی تھا۔ اور یہاں پر واضح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کسی بھی ماں کا جرم جو ہے اس کے بیٹے سے اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کے بیٹے سے مواخذہ نہیں لیا جائے گا، اس کے بیٹے سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور وہاں کہا جا رہا ہے نہیں، وہ بیٹا بھی جہنم میں جائے گا۔ ٹکراتی ہے یا نہیں؟ اور میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس حدیث کو گڑھنے والے نے غلطی کر دی گڑھنے میں، جی غلطی کر دی گڑھنے میں، اور اس کو بیان کرنے والے بھی پکڑ نہیں پائے کہ کہاں پہ غلطی کی گئی ہے۔ غلطی یہاں پہ کی گئی ہے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ ایک عورت جو جہنم میں جائے گی وہ اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اب آپ بتائیں 4 مردوں کو کیوں؟ 5 مرد ہونے چاہیے، کیونکہ کسی عورت کے زندگی کے 5 مرحلے مردوں سے گزرتے ہیں۔ ایک باپ
ایک استاذ، یہاں پر استاذ کو بھول گئے تھے وہ گڑھنے والا بھول گیا تھا، ایک باپ، ایک استاد جو اس کو تعلیم دیتا ہے، ایک شوہر، ایک بھائی، ایک بیٹا، ان 5 مردوں سے ایک عورت کی زندگی گزرتی ہے، کامل زندگی گزرتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر استاذ کو بھول گیا گڑھنے والے نے، اور جو کہ وہی سب سے بڑا ذمہ دار ہونا چاہیے ہے. وہ عورت تو یہی کہے گی نا کہ میرے استاد نے مجھے اتنا علم نہیں دیا، مجھے بتایا نہیں، اس کی بھی غلطی ہے. لیکن نہیں، اس کو وہاں پر چھوڑ دیا گیا، شوہر کو لیا گیا، باپ کو لیا گیا، بھائی کو لیا گیا، بیٹے کو لیا گیا، استاد کو چھوڑ دیا گیا. چلو استاد کو چھوڑا تو چھوڑا، یہاں پر 3 عورتوں کو بھی بھول گیا. وہ عورت کہے گی کہ وہ 4 مرد بھی جہنم میں چلیں اور 3 عورت بھی میرے ساتھ جہنم میں چلیں، کیونکہ وہ بھی ذمہ دار ہیں. وہ کون کون؟ ایک ماں. کیا صرف باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے عورت کی پرورش میں، بچی کی پرورش میں؟ کہ ماں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اس ماں کو بھول گیا. حدیث تو پوری اگر بتا رہے ہو تو پوری بات بتاؤ نا، کہ وہ ماں بھی جہنم میں جائے گی، اس کی بہن بھی جہنم میں جائے گی، اس کی بیٹی بھی جہنم میں جائے گی. یہ بھی تو پردے کے لیے نہیں روکتے تھے نا. سمجھ رہے ہیں؟ گڑھنے والے سے غلطی ہوئی ہے، مکمل نہیں گڑھا اس نے. اچھا، یہ بات پوائنٹ پہ آپ یہ بھی کریں کہ وہ عورت ہی کیوں جہنم میں جب جائے گی تو وہ 4 مردوں کو لے کر جائے گی. ایک مرد بھی تو جائے گا تو کچھ لوگوں کو جہنم میں لے کر جا سکتا ہے نا. وہ اپنے باپ کو لے کر جائے گا، کہے گا کہ میرا باپ مجھے روکتا نہیں تھا، میں شراب پیتا تھا، میں زنا کرتا تھا، میں بہت سی گندی عادتوں میں تھا، میرا باپ مجھے منع نہیں کرتا تھا، لہذا وہ بھی جہنم میں جائے. میرا بھائی مجھے منع نہیں کرتا تھا، لہذا وہ بھی جائے. میرا بیٹا مجھے منع نہیں کرتا تھا، لہذا وہ بھی جہنم میں جائے. آپ اگر ڈھونڈیں گے تو اس طریقے سے بہت سے آپ کو مل جائیں گے. تو پھر کوئی اکیلا جائے گا نہیں، وہ تو ایک دوسرے کو پکڑ کے لے کے سب جائیں گے جہنم میں، سبھی جہنم میں چلے جائیں گے. بھائی جو اصول آپ بنا رہے ہیں، اس اصول سے تو بہت سے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. ایک شاگرد کہے گا میرا استاد مجھے اتنا علم دیا نہیں، اس نے بتایا نہیں تھا مجھے اس کے بارے میں، مجھے پڑھایا نہیں اس کے بارے میں، وہ بھی لہذا جہنم میں جائے. وہ مجھے نہیں روکتا تھا، وہ بھی جہنم میں جائے. باپ بھی نہیں روکتا، جہنم میں جائے. بھائی بھی نہیں روکتا، جہنم میں جائے. بیٹا بھی نہیں روکتا، جہنم میں جائے. بھائی ایک مرد بھی تو یہ کہہ سکتا ہے نا، ایک عورت ہی کیوں کہے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ کل لب و لباب یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور جو اس کا دعویٰ کرے کہ نہیں یہ حدیث ہے تو مہربانی کر کے مستند کتاب سے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث دکھائے. میرا واٹس اپ نمبر اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہے، آئیے مجھ سے رابطہ کریے، مجھے دکھائیے. اگر آپ کی دلیل صحیح ہوئی تو میں توبہ و رجوع کروں گا، ورنہ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری بات کو نہ مانے چلیں. آپ کو لگتا ہوگا کہ میں اگر غلط بول رہا ہوں یا میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے، اوقات ہے. چلیں کوئی بات نہیں، کم سے کم اتنا تو آپ کے سر میں جوں رینگنا چاہیے کہ ایک بار آپ اس پر کوشش کریں کہ کیا آپ نے اس بات کو پڑھی تھی کہیں پر، کیا یہ حدیث ہے. آپ اپنے مطالعے کو اور وسیع کریے. ایک تو پہلی بات حدیث نہیں ہے، اور دوسری بات یہ جو بات ہے یہ اصول شریعت کے خلاف ہے، یعنی شریعت کے قانون کے خلاف ہے. یہ بات جو بیان کیا جا رہا ہے، ہر کوئی بوجھ اٹھانے والی جان وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. باپ خود اپنے گناہ میں ملوث ہوگا، بھائی خود، شوہر خود، بیٹا خود. وہ ان کے ساتھ جہنم میں کیوں جائے؟ اور اگر کہیں گے نہیں جائے گی تو پھر جہنم میں عورتوں کی تعداد کم، مردوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. ایک عورت کے پیچھے 4 مرد جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس طریقے سے ہمارے یہاں بنا سمجھے سوچے، بنا پڑھے، بس صرف سنی سنائی بات بیان کرتے چلے گئے اور اتنا مشہور ہو گیا یہ. حالانکہ یہ ایک جھوٹی بات ہے، بالکل من گڑھت جھوٹی بات ہے. کئی مہینوں سے اس پر میں کام کر رہا تھا، کئی علماء کرام سے میں نے رابطہ کیا، کئی کتابوں کو میں نے دیکھا، کئی فتاووں کو میں نے دیکھا، کہیں پر مجھے اس کے حق میں ملتا ہوا کوئی ثبوت نہیں ملی. اب آئیے حدیث میں فتاووں کی طرف چلتا ہوں. کئی اور حدیثیں ہیں میرے پاس، اور بھی میرے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن اتنا ہی میں کافی سمجھتا ہوں. اب آئیے میں فتاووں کی طرف چلتا ہوں. حبیب الفتاوی جلد 4 میں اب یہی جو بات ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، آپ کو میں فتاوے اہل سنت
اہل سنت کے فتاووں میں دکھا رہا ہوں، جو کہ بریلوی علماء کرام کے فتاوے ہیں۔ حبیب الفتاوی جلد 4 میں سوال کیا گیا کہ کیا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی؟ آپ نے فرمایا بڑی تلاش کے بعد یہ روایت ہمیں نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا یہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے فرمایا جو بیان کرتا ہے رجوع توبہ کرے ورنہ معتبر کتاب سے دلیل دکھائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور حبیب الفتاوی کے بعد ایک اور فتاوی میں دکھانا چاہتا ہوں، مسائل شرعیہ، فتاوی مسائل شرعیہ۔ تو میرے بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریے گا، لیکن میری بات پہ توجہ کیجیے گا۔ جو حضرات، جن علماء کرام، جن خطبہ، جن مقررین نے اسے بیان کیا ہے، وہ میری بات پہ توجہ کریں اور ایک بار اور مطالعے کو اپنے وسیع کریں، ورنہ بروز قیامت کہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت پکڑے نہ جائیں۔ میں آپ کے بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔